بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گزارا دلال بنا کر کیا کہ وہ جوانی میں اونٹ چراتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر محمد خدا کے رسول سب سے سخت دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب محمد نے اپنے مشن کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں نے انہیں خدا کا رسول تسلیم کیا۔ عمر نے 6 سال کے بعد آپ کو خدا کا رسول تسلیم کیا۔ عمر ایک انتہائی خوفناک آدمی تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین کو اپنی جانوں کا خوف تھا، لیکن وہ صرف ایک غالب افسانہ کی بدصورت حقائق سے متصدم ہونے کا معاملہ تھا۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو مشرکین جہاں تھے وہیں رہے اور ان کے لیے کچھ نہیں بدلا، لیکن یہ محمد ہی تھے جو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے ایک ویران خائی میں پناہ گاہ تلاش کرنی پڑی۔ اس نے اس گڑھی میں 3 سال گزارے اور چلا تانی کے ان سالوں کے دوران اس کی زندگی ہر دن اور رات محض خطرات سے دوچار تھی۔ ہزاروں دنوں سے زیادہ کی اس پوری مدت میں عمر مکہ کے بہت سے دوسرے مسلمانوں کی طرف اپنے آقا کی آزمائشوں کا خاموش تماشا ہی تھا۔ اس نے ان آزمائشوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ دونوں میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ مکہ میں اس نے عمر کو ابو بکر کا بھائی بنایا اور مدینہ میں سے اتبان بن مالک کا بھائی بنایا۔ محمد نے اپنے بھائی کے لیے دونوں شہروں میں اعلیٰ بن ابی طالب کا انتخاب کیا۔ ہجری میں عمر کی بیٹی حفیظہ کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے فردوں میں سے تھے۔ اس نے خود بعد میں کہا، جب احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو میں پہاڑ کی طرف بھاگا۔ خیبر کے مسئلے میں عمر نے قلعہ پر قبضے کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین کے بھاگنے والوں میں سے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ابو قتادہ کہتے ہیں کہ حنین میں جب مسلمان بھاگ رہے تھے تو میں بھی بھاگ گیا اور میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں کے ساتھ دیکھا۔ ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ صف سلسل کے مہم میں ان کے کمانڈر آفیسر عمر بن عاص کے پاس ڈیوٹی کے لیے بھیجا۔ ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے مہم کا انتظام کیا۔ اسما بن زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار قرار دیا۔ اس نے عمر کو حکم دیا وہ اس مہم میں ایک رین کے طور پر کام کرے۔ اگرچہ عمر نے 18 سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول کی صحبت میں گزارے، لیکن بعد میں انہیں کبھی بھی سوال یا فوجی عہدے پر تعینیت نہیں کیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے قلم کا آغاز کیا، سیاہی لانے کو کہا۔ آپ اپنی وصیت کا حکم دیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخالفت کی۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وصیت اور وصیت کا حکم دینے نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے جنازے میں موجود نہیں تھے۔ سقیفہ کے باہر انصار کے ساتھ اس وقت جھگڑا ہو رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کو دفن کیا جا رہا تھا۔ عمر ابو بکر کے خلیفہ تھے۔ ابو بکر کی خلافت کے دوران عمر ان کے اہم مشیر تھے۔ بنو امیہ بت پرستی کے روایتی چمچمین اور محمد ان کے قبیلہ بنو ہاشم کے سخت دشمن تھے۔ محمد نے ان کی طاقت توڑ دی تھی لیکن عمر نے ان کو زندہ کر دیا۔ سقیفہ کی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی پالیسی کا مرکزی جائزہ معاویہ کے بحالی تھا۔
اس نے شام کو ان کے جاگیر کے طور پر ان کے حوالے کر دیا۔ اس نے انہیں سلطنت کا ایک پہلا خاندان بنا دیا۔ تحریک جدید طالب علم کو بعض صحابہ کی جانب سے کیے گئے دعوے اسراف اور حیران کن معلوم ہو سکتے ہیں، اور ان میں تاریخی حقیقت کے ساتھ مقبول تخیل کا تجسم دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے کرداروں کا حقیقی پسندانہ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے کا اس نے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ وہ بدتمیزی اور بیان بازی سے منہ موڑ کے صرف حقائق اور حقائق پر توجہ مرکوز کریں۔